جس طریقے سے صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی جانیں دی ہیں، اور جس طرح انہوں نے جام شہادت بئی معنی نوش کیا، اس میں مختلف اعتبارات سے فضیلت اور افضلیت کا معاملہ جو ہے وہ مختلف پہلوؤں سے مختلف صحابہ کو حاصل ہے۔ مثلاً ایک فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جو اقدم ہونے کی بنیاد پر، الفضیلت للمتقدمین، جو سب سے پہلے کسی معاملے میں آگے بڑھے اور سب سے پہلے جس کا معاملہ ہوگا اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ یہ فضیلت جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا، یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے حصے میں آئی ہے۔ یہ وہ شرف ہے جو ان سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ جس طرح انہوں نے اپنی جان پر کھیل جانا منظور کیا، جان دے دینا، اس کے لیے وہ آمادہ ہوئے، لیکن کوئی کلمہ کفر جو ہے زبان سے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس کے باوجود کہ ہمارے دین میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر کوئی شخص صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ عَلَى الْإِيمَانِ، اس کا دل جو ہے اطمینان پر قائم ہو، بالکل مطمئن ہو، تو یہ ایک ہیلا یا وقتی بہانہ اگر کوئی بنا کر اپنی جان بچا لیتا ہے تو رخصت موجود ہے۔ لیکن عزیمت کے راستے پر جن لوگوں نے شمع روشن کی ہیں، جن کی مثالوں سے خود ہمارے اندر ولولے پیدا ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ مثالیں تو پھر عزیمت ہی کی ہیں۔ اس راہ میں ایک مقام اور ایک مرتبہ، وہ جو کہا کسی کہنے والے نے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ مقام جو ہے حضرت یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو حاصل ہوئی۔ پھر میں نے عرض کیا تھا حضرت مصعب بن عمیر، نوجوانوں میں یہ شہادت بڑی عظیم شہادت جو غزوہ احد میں ہوئی، ان کی مثال تو واقعتاً ایسی ہے کہ ہمارے نوجوان اسے اپنے سامنے اور ایک آئیڈیل کی حیثیت سے اگر رکھیں تو واقعہ یہ ہے کہ شاید بہت سی زندگیوں کے اندر ایک ولولہ، ایک جذبہ تازہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے اور کسی بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ یہ چیز بن جائے۔ پھر جہاں تک مظلومیت کا تعلق ہے، اور مظلومیت بھی اس حال میں ہو کہ ایک شخص وقت کی عظیم ترین مملکت کا فرما روا ہو، اس کے حکم پر لاکھوں کی تعداد میں افواج جمع ہو جائیں، اس لیے کہ ذہن میں رکھیے یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جو جنگیں ہوئی ہیں، تو جنگ صفین میں کتنے مسلمان جمع تھے؟ طرفین کو جمع کیجئے، 70,000 تو وہاں شہید ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی بڑی فوجیں تھی جو آپس میں ٹکرائی، اور کوئی زیادہ فاصلہ تو نہیں، 2 سال ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنی تعداد میں افواج جمع کر سکتے تھے، اپنے تحفظ کے لیے کتنے اہتمام کر سکتے تھے، اس کا ذرا تصور کیجئے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک بات جو انہوں نے کہی اور اس پر ڈٹ گئے کہ میں صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے، صرف یہ کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی فساد برپا کروا دوں، کوئی خونریزی ہو جائے، اس کے لیے میں تیار نہیں۔ کسی کلمہ گو کی جان میں اپنی جان بچانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے پاس وہ شہادت کا، وہ جو کلمہ شہادت ہے اس کی ڈھال موجود ہے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا۔ میں سوچ رہا تھا علامہ اقبال کا وہ شعر، اس کا پہلا مصرع واقعتاً بہت عمدہ، کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ یہ داستان حرم جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا آغاز حضور سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود علامہ اقبال نے دوسرے مصرعے میں اس کی آغاز جو کیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم سے کیا، معمار اس حرم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ویسے اس بات کو ذرا آگے بڑھائیے، بات اس سے بھی آگے کی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے ضمن میں بھی ایک تحقیق یہ ہے کہ اس کے معمار اول حضرت آدم تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ اب آپ سوچئے کہ کیا ممکن ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر ہی تعمیر نہیں ہوا ہوگا؟ اتنے جلیل القدر نبی آئے ہیں، حضرت شیث آئے ہیں، حضرت ادریس آئے ہیں، رسولوں میں حضرت نوح علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت، تو کیا اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر اس سے پہلے تعمیر ہوا ہی نہ ہوگا؟ یہ عقل میں بھی بات نہیں آتی۔ تو یہ روایت صحیح معلوم ہوتی ہے، یہ تحقیق درست معلوم ہوتی ہے
کہ خانہ کعبہ کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام. تو میں آج سوچ رہا تھا، ایک عجیب بات سامنے آئی. قرآن مجید نے جس قدر اہتمام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. 2 بیٹے ہیں، حضرت حابیل اور دوسرے کا نام قابیل ہے. دونوں نے کچھ قربانی کا اہتمام کیا، اور ابتدا میں یہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی قربانی یا نذرانے کی قبولیت کے لیے ایک علامت بھی مقرر تھی، اور وہ علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ ظاہر ہوتی تھی جو اس قربانی کی چیز کو یا اس جو بھی نذر پیش کی جاتی تھی اسے کھا لیتی تھی. تو وہ آگ ظاہر ہوئی اور حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. دوسرے کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی. اب اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی واضح علامت ہونی چاہیے، ورنہ کیسے معلوم ہو میں نے بھی قربانی دی، آپ نے بھی قربانی دی، کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اور یہ قبول نہیں ہوئی؟ تو کوئی نہ کوئی ظاہری علامت اس کی ہونی چاہیے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی اس کی علامت تھی. اور ان کا ایک قول بھی آیا ہے یہود کا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ آگ جو ہے وہ قربانی کو نہ کھائے. تو جواب دیا گیا ہے کہ مجھ سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، پھر بھی تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک علامت مقرر تھی. اب جس شخص کی وہ قربانی قبول نہیں ہوئی وہ آگ ہو گیا غصے میں لال بھبو کا، اور اس نے دنیا میں یہ جان لیجئے کہ جرم کی اور سب سے زیادہ ظلم کی جو بنیاد ہے وہ حسد ہے. تکبر اور حسد ویسے 2 چیزیں شمار ہوتی ہیں، لیکن تکبر جو ہے در حقیقت وہ ایک انسان کا سبجیکٹو احساس ہے، ایک داخلی احساس ہے، اور حسد جو ہے اس کا تعلق دوسرے شخص سے ہوتا ہے. کسی کے اندر یہ خوبی کیوں ہے، کسی کو یہ مقام کیوں مل گیا، کسی کو یہ رتبہ کیوں عطا ہو گیا، اس سے بھی کیوں نہ زائل ہو جائے، کیوں نہ سلب ہو جائے، یہ احساس جو ہے یہ حسد. اور تمام گناہوں کی اور غالب سب سے خاص طور پر جو آپس میں ظلم و تعدی ہوتی ہے اس کی اصل بنیاد یہی حسد ہے. چنانچہ ابلیس لعین کا جو معاملہ تھا وہ حسد کا تھا. مجھ پر کیوں فوقیت دے دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بظاہر تو میں اس سے افضل ہوں، مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں، تو میں جھکنے کے لیے تیار نہیں. تکبر اور حسد. ابا واستکبر وکان من الکافرین. وہی حسد کی آگ ہے جو قابیل کے سینے میں بھڑکی اور اس نے اس غصے کو نکالا. لاقتلنک، اپنے بھائی سے حابیل سے کہتا میں تجھے قتل کر کے رہوں. اب جواب سنیے. حضرت حابیل وہ جو مرد حق ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا، حق اور صداقت کی راہ پر قائم رہنے والا، اس کے الفاظ یہ ہیں اگر تو نے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھایا مجھے قتل کرنے کے لیے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. میں تجھے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا قتل کرنے کے لیے، میں اس کے لیے کبھی بھی اقدام نہیں کروں گا. اور یہ کہ اس کے بعد کسی حالت کے اندر اس نے جان دے دی، بھائی نے قتل کیا اور بھائی کے خون سے اس نے ہاتھ رنگین کر لیے. اس طریقے سے ایک فیصلہ کر کے کہ میں اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں. میرا فیصلہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر لے لے. تو مجھ پر ظلم کرے گا، ظالمانہ اگر تو میرا خون بہائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تیرے جو گناہ ہیں وہ تو تیرے کھاتے میں ہیں ہی. مجھ پر اس ظلم کرنے کی وجہ سے تو میرے گناہ بھی اپنے سر پر لے لے گا اور پھر تو جہنمیوں میں سے ہو جائے گا، اور یہی ظالموں کی سزا ہے. گویا کہ حضرت حابیل نے سخت ترین سزا دی، اور وہ سزا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بھی اپنا ہاتھ اٹھاتے اور مدافعت ہی میں چاہے ہاتھ اٹھاتے، مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھایا جائے گا تو امکان تو ہوگا کہ اپنے بھائی کو وہ قتل کر بیٹھتے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. ہو سکتا ہے اس دور کے کچھ جو اقلیت زدہ ناقدین ہیں وہ حضرت حابیل کی شخصیت پر بھی اعتراض کر دیں. انہوں نے کیوں نہیں اپنی مدافعت کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اسی طرح زبان تان جو ہے وہ کھولی جاتی. انہوں نے کیوں نہیں اپنی حفاظت کی؟ انہوں نے فوجیں کیوں نہیں بلا لی؟ انہوں نے کیوں نہیں ان بلوائیوں کا
قلع کما کیا. لیکن دیکھیے قرآن مجید ان دو بھائیوں کی داستان لا رہا ہے اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جا رہا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. اور انہوں نے وہی فیصلہ کیا, اس پر ڈٹے رہے, اپنی جان دے دی اللہ کی راہ میں. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک اعتبار سے, آخرت کے نتیجے کے اعتبار سے جو بدترین سزا ہو سکتی تھی وہ انہوں نے دی کہ میرا خون بہا کر تو نے میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنی گردن پر لے لیا. یہ بات بعین نہیں. آپ غور کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں تو یہ سوچ رہا تھا اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے تو میں ان کے دوسرے مصرے کی ایک ترمیم شدہ شکل ان کے سامنے رکھتا, اور کوئی عجب نہیں کہ وہ اس کو پسند فرماتے کہ نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل. اصل میں تو معاملہ شروع ہوا اس نو کے قتل کا معاملہ, مظلومیت کی وہ انتہا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ہمیں نظر آتی ہے, اس کی مثال جو ہے نقطۂ آغاز اس کا وہ حضرت حابیل کا قتل ہے قابیل کے ہاتھوں. لطف یہ ہے کہ یہاں بھی قتل کرنے والے کافر نہیں تھے, یہاں بھی کلمہ گو تھے, مسلمان تھے, جیسے کہ قابیل کا معاملہ ہے. اور یہاں بھی حضرت عثمان نے یہ فیصلہ کیا. ذہن میں رکھیے حضرت علی ایک ایک فرد ان میں لاکھوں پر بھاری. حضرت طلحہ, حضرت زبیر. حضرت زبیر وہ شخصیتیں جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيٌّ زبیر. ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں. وہ زبیر, وہ طلحہ, وہ علی اور حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ اس پر مصر ہے کہ ہمیں اجازت دیجیے, ہمیں لڑنے کی اجازت دیجیے ان بلوائیوں سے, لیکن نہیں, اجازت نہیں مل رہی. اس لیے کہ یہ اگر ظلم پر تلے ہوئے ہیں تو میں جب تک کہ یہ اس جرم کا ارتکاب نہ کر لیں ان کے اوپر وہ جرم ثابت نہیں ہے کہ اقدام کر سکتے. یہ میری جان لینا چاہتے ہیں, میں ان لوگوں کے لیے ان کے کوئی بھی فتنے کا دروازہ اپنی جان بچانے کے لیے کھولنا نہیں چاہتا. یہ عزم مصمم, یہ ارادہ, یہ عزیمت, ابھی بات عزیمت کی میں کر رہا تھا. واقعہ یہ ہے کہ عزیمت کا ایک چٹان اور کوہ ہمالیہ اگر کہا جائے حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بات غلط نہ ہوگی. وہ شہادت ہے حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جس فتنے کا دروازہ کھلا یہ بات غلط نہیں ہے کہ الفتنۃ الکبریٰ اس کو کہا جائے, اس سے بڑا فتنہ ممکن ہے. اس کے بعد جو خونریزی ہوئی ہے اس کے لیے ایک واقعہ آتا ہے. میرا وہ کتاب جو آج کل آؤٹ آف پرنٹ ہے شہید مظلوم کے نام سے, انشاءاللہ جلدی اسے پھر شائع کریں گے, وہ آپ کے سامنے آ سکے گا. وہ روایت اس میں نے نقل کی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک خواب بیان کیا, اور ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کا واقعہ ہے. وہ خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہے, ایک پایا اس کا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اچانک دیکھتا ہوں کہ عثمان آتے ہیں, ان کی کٹی ہوئی گردن ان کے ہاتھ میں ہے, اور وہ استغاثہ کرتے ہیں اللہ میں میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا, یہ ظلم ہے جو مجھ پر ہوا ہے. اس پر عرش الہی تھرا اٹھتا ہے اور خون کے دو پرنالے جاری ہو جاتے ہیں عرش سے زمین تک. یہ خواب بیان کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے کچھ کہا حضرت علی سے یہ آپ کے صاحبزادے کیا خواب بیان کر رہے ہیں, اس لیے کہ حضرت علی کی فوج میں وہ شامل تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت عثمان کے خون کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ رنگین کیے تھے. اب ان کے لیے تو یہ خواب جو ہے یہ موت کا پیغام تھا. انہوں نے حضرت علی کے پاس جا کر شکایت کی کہ یہ آپ کے صاحبزادے حضرت حسن کیا خواب بیان کر رہے ہیں. حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فرمایا اس نے جو دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہے, میں کون ہوں اس کو روکنے والا. تو یہ ہے وہ معاملہ کہ حضرت عثمان کی وہ شہادت وہ در حقیقت وہ فتنۃ الکبریٰ کا دروازہ تھا. 84,000 مسلمان پھر ایک دوسرے کی تلواروں سے قتل ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی جانیں انہوں نے لی ہیں. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ شہادت علی الناس, لوگوں پر دین کی گواہی دینا اور پیغام رسالت محمدی کو آگے پہنچانا, اس کا عمل جو ہے رکا رہا پورے عہد خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت 6 مہینے, پھر حضرت معاویہ آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں میں جو بات چاہتا تھا اور جس کا میں نے کل پچھلی مرتبہ اعلان بھی کیا تھا, یہ سارے فتنے جو ہیں یہ دور فتن ہے.
حضرت عثمان کی خلافت سے یہ معاملہ شروع ہوا، ان کے قد شہادت سے، اور حضرت حسین کی شہادت کربلا میں جو ہوئی، یہ گویا کہ ایک دور ہے جس کا آغاز شہادت عثمان اور جس کا ایک وقت تک، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت جو ہے وہ بہت ہی امن و امان کا رہا ہے، تقریباً 20 سال۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا، اس کے بعد بھی پھر بنی امیہ کی خلافت جو ہے ایک طویل عرصے تک بڑی مستحکم خلافت رہی۔ یہاں صرف میں یہ بتانا چاہتا تھا یہ فتنے اصل میں کس کے اٹھائے ہوئے تھے؟ ہمارے ہاں بدقسمتی سے کچھ لوگ حضرت عثمان پر تنقید کر دیتے ہیں معاذ اللہ، اور کچھ جواباً حضرت علی پر تنقید کرتے ہیں معاذ اللہ۔ ان دونوں کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ در حقیقت دشمنوں کا کام کر رہے ہیں۔ صحابہ کو بنانا ہدف اپنی تنقید کا یا ان کی نیتوں پر کہیں جا کر حملہ کر دینا، یہ جان لیجئے کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں یہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہی تھے اور یہ آپ کے قریب ترین صحابہ ہیں، حضرت علی بچپن سے حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں، حضور کے گھر میں تربیت پا رہے ہیں۔ حضرت عثمان کے عقد میں حضور کی 2 بیٹیاں آئی ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے عقد میں دے دیتا، یکے بعد دیگرے 2 جو ہیں حضور کی بنات مطہرات وہ حضرت عثمان کے عقد میں آئی اور فوت ہو گئی۔ حضرت عثمان کا وہ مقام ہے ذو النورین، 2 نوروں والے، جن کے حوالہ عقد میں 2 نور آئے، محمد الرسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر ان کی نیتوں پر حملہ کریں گے، حضرت معاویہ جن کو حضور ایمان لانے کے بعد کاتب وحی بنا رہے ہیں، وحی کی کتابت سے بڑا ذمہ داری کا منصب اور کوئی نہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہمشیرہ ام حبیبہ وہ حضور کے حوالہ عقد میں ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ کوئی فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والی خاتون نہیں ہے، بالکل ابتدا میں ابو سفیان کی بیٹی ایمان لائی ہے، اور ہجرت حبشہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں شامل ہیں۔ وہاں حضرت نجاشی نے حضور کی طرف سے وکیل ہو کر جو نکاح ہوا ہے حضور کے ساتھ وہ وہیں ہوا ہے حبشہ میں، وہ ام حبیبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات میں سے۔ پھر یہ کہ بڑے بڑے صحابہ عمرو بن العاص جو فاتح مصر ہیں، اب ان کی نیتوں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر حملے کیے جائیں، یا حضرت علی یا حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نیتوں پر کوئی حملہ کرے تو یہ حملہ کس پر ہے؟ یہ حملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ یہ لوگ حضور کے تربیت دیے ہوئے تھے، حضور کے شرف صحبت سے جنہوں نے فیض اٹھایا ہے، جن کی ساری تربیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تاثیر صحبت جو ہے اس کو دخل حاصل، یہ وہ لوگ ہیں۔ چنانچہ وہ خطبے کے اندر آپ نے اکثر سنے ہوں گے وہ جملے، حضور کے خطبات میں یہ الفاظ آتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اللہ سے بچو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے بچو، میرے اصحاب کے بارے میں، میرے صحابہ کے بارے میں انہیں ہدف ملامت نہ بنانا، انہیں ہدف تنقید نہ بنانا، ان کی نیتوں پر کہیں حملہ نہ کر بیٹھنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا۔ اس کے بعد جو قاعدہ کلیہ بیان کیا حضور نے، من احبهم فبحبی احبهم، جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سعادت مند بیٹا اپنے والد کے ملنے والوں کا احترام کرے گا، والد کے فوت ہونے کے بعد ان کا احترام جاری رکھے گا، یہ میرے والد کے ملنے والے ہیں، یہ ان کے دوستوں میں سے ہیں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے ہیں۔ اگر بیٹا سعادت مند ہے تو آپ سوچ لیجئے اس کا طرز عمل کیا ہوگا۔ یہ سب روحانی اولاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحابہ کرام۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضور کا جس کو احترام ہے وہ ان کا بھی ادب کرے گا، ان سے بھی محبت رکھے گا۔ من احبهم فبحبی احبهم، جس کسی نے بھی ان سے محبت کی در حقیقت میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ اور اس کا جو پھر کانورس ہے وہ ہے اصل بات جو سمجھنے کی ہے، من ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو کوئی ان سے بغض رکھے گا، ان سے دشمنی رکھے گا، ان سے عداوت اپنے دل میں پالے گا، اسے در حقیقت بغض مجھ سے ہے، دشمنی مجھ سے ہے، مجھ پر وہ یہ اپنا غصہ نکال نہیں سکتا۔ اندر کا اندر جو ان کے خبث بھرا ہوا ہے وہ میری ذات کو نشانہ بنا کر تو وہ نکال نہیں سکتے، میرے صحابہ پر نکال رہے ہیں۔ یہ ہے وہ قاعدہ کلیہ، اس کو ذہن میں رکھیے، وہ چاہے ادھر کے لوگ ہوں چاہے ادھر کے لوگ ہوں،
جو شخص بھی شرف صحابیت کو مجروح کرتا ہے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، کسی اشارے سے، کنایے سے، وہ جان لیجئے کہ وہ در حقیقت حملہ کر رہا ہے ذات محمدی پر علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے تھے کون یہ؟ اتنا بڑا فتنہ کیسے اٹھا؟ اس فتنے کا سلسلہ کیوں دراز ہوا؟ یہ جان لیجئے یہ سازش، یہود کی سازش۔ میں نے جیسے کہ وہ الفاظ آپ کو سنائے تھے کہ ایک مقام پر کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ دیٹ از دی اینڈ آف گریک بریوری بٹ ناٹ آف گریک ٹریچری۔ ایک ہے خدا اور ایک ہے دھوکہ اور فریب، وہ اور ہے اور بہادری اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین نے جب فتح حاصل کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غلبہ حاصل ہوا، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں عداوت تھی اور بغض تھا وہ وقتی طور پر دبک گئے، لیکن بعد میں انہوں نے وہ خود سپنا، وہ بغض اور وہ عداوت نکالی، اس کے لیے سازشیں، اس کے لیے سیبوٹاج، اس کے لیے دین محمدی کا حلیہ بگاڑنے کی پوری کوشش۔ یہ سارا در حقیقت فتنہ یہود ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہود کا فتنہ کس طرح ہم پر حملہ آور ہوا ہے، کس کس پہلوؤں سے اس نے ہمارے اوپر حملے کیے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ کی ایک مثال پہلے آپ کے سامنے رکھوں، مبادا کسی کو یہ خیال ہو کہ کیا اتنا بڑا فتنہ یہودیوں کا اٹھایا ہوا ہے۔ یہ 84,000 مسلمان جو قتل ہو گئے، یہ صرف ایک یہودی کی سازش ہے، ایک یہودی کی سازش، اور اتنی نتیجہ خیز کہ اس سے اتنے بڑے بڑے فتنے عالم اسلام میں پیدا ہو گئے۔ اور یہ 84,000 تو وہ 4.5 سال کے دوران ہوا ہے۔ اس کے بعد اس فتنے نے، اس کے جو برگ و بار ہماری پوری تاریخ کے دوران آئے ہیں، آپ اگر حملہ دیکھیں گے ہلاکو کا اور فال آف بغداد کا مطالعہ کریں گے، وہاں بھی آپ کو اس فتنے کے برگ و بار نظر آ جائیں گے۔ یہ ترکش مارا خدنگ آخری، یہ ٹیپو سلطان جو تھا شیر ہند، کہ جو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کا وہ چراغ زندگی کا اس وقت گل نہ ہو گیا ہوتا تو بر صغیر کی تاریخ کا دھارا بالکل اس کا رخ بدل چکا ہوتا، جس کے پہنچے ہوئے تھے نمائندے جو دربار خلافت میں، اور وہاں سے وہ معاملات طے ہو رہے تھے۔ لیکن یہ کہ عین وقت پر کس نے سازش کی، یہ سارے وہی آپ کا تانا بانا پوری اسلامی تاریخ میں نظر آئے گا۔ غداریوں کی داستان کے پیچھے وہی فتنہ نظر آئے گا۔ اس فتنے کو اچھی طرح پہچانیے، لیکن مبادا کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ ایک شخص کے ذہن کے اندر اتنی بڑی بات کیسے آ سکتی ہے، تو میں اس کی مثال پہلے آپ کو دے دوں، اور اسی کا میں نے اعلان کیا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے، ذرا ذہن میں لائیے۔ اللہ کے رسول جلیل القدر پیغمبر، وہ وہی تعلیم لے کر آئے جو تمام رسولوں کی تعلیم تھی۔ ان کی تعلیم رسولوں کی تعلیم سے کہیں جدا نہیں تھی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تثلیث کے بارے میں ہم ایک لہجے کے لیے یہ گمان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف بھی اس کی کوئی نسبت ہے اس عقیدے کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ توحید کامل کی دعوت دینے کے لیے تمام رسول آئے، لیکن آج آپ دنیا میں دیکھیے ان کے نام لیوا، ان کو پوجنے والے، لیکن یہ کہ وہ سب کے سب بدترین شرک میں مبتلا ہو چکے۔ توحید جو ہے بالکل ختم، اور اس کی جگہ تثلیث، وہ کہیں شرک خفی کی شکل میں نہیں، شرک جلی کی صورت میں، الوہیت میں باقاعدہ اقنوم کی حیثیت سے حضرت مسیح کو شامل کر دیا گیا۔ یہ کون سا زرخیز ذہن تھا جس نے حضرت مسیح کے دین کی تعلیمات بالکل ختم کر کے رکھی، کہ آج جو ہے ڈھونڈیے، وہ جو کہا کسی نے کہ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، تو ذرا تلاش تو کیجئے، دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھیں وہاں کہیں ان کا کوئی سراغ آپ کو مل جائے، ان کے نام لیواؤں میں کوئی ایک فرقہ ہی ایسا مل جائے کہ جو حضرت مسیح کی اصل تعلیمات پر ابھی تک کھڑا ہوا ہو۔ دور نبوی تک پھر بھی کچھ لوگ موجود تھے جن کی تعریف قرآن نے کی ہے، وہ قسیسین اور رہبان تھے، ان میں موحدین بھی تھے، لیکن یہ کہ 1400 سال اور بیت گئے۔ اس وقت تک تو یوں سمجھئے کہ ابھی 6 صدیاں بیتی تھی۔ حضور کی جو ولادت ہے وہ 571 عیسوی کی ہے، تو ابھی 6 صدیاں پوری نہیں بیتی تھی کہ وہ جو آفتاب ہدایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طلوع ہو گیا۔ تو 600 سال میں بگاڑ اتنا آ چکا تھا، تو اب اس کے بعد 1400 اور ایڈ کیجئے، اب تو 2000 برس ہونے کو آ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کو پورے کرۂ ارضی پر حضرت مسیح علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھی ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا۔ وہ ملے گا تو صرف قرآن مجید میں ملے گا، مسیح کے نام لیواؤں میں نہیں ملے گا۔ یہ سازش کیا تھی؟ ایک شخص جس کو پال کے نام سے دنیا جانتی ہے، میں نے ایک شخص کا بار بار یہاں تذکرہ کیا ہے جس نے وہ کتاب لکھی ہے دی 100،
اس میں حضور کو وہ نمبر 1 پر لایا ہے تمام مشاہیر عالم میں. میں حیران ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سچی باتوں کے کہنے کے طفیل اس شخص کو اسلام کی ہدایت دے دے. مسٹر ہارٹ، اس نے یہ لکھی ہے بات، بالکل صحیح بات، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی تک عیسائیت کی حیثیت یہودیت کی ایک جماعت یا یہودیت کے ایک فرقے کے سوا کچھ نہیں تھی. یہ وہی ایک سلسلہ ہے، سلسلہ بنی اسرائیل انبیاء کا. اس نے یہ بات لکھی ہے اور دوسری لکھی ہے کہ موجودہ مسیحیت جو ہے وہ ساری کی ساری ایجاد ہے سینٹ پال کی. اگرچہ اس نے تو لفظ سینٹ کی استعمال کیا ہے، لیکن یہ کہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ ایجاد ہے سینٹ پال کی، ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت بالکل درست نہیں. اب ذرا 4 باتیں گن کر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کن کن پہلوؤں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو ختم کر کے اور اس کی جگہ بالکل نئے عقائد جو شامل کیے گئے. سب سے پہلی چیز ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد وہ توحید. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو جس طرح مسخ کیا گیا، ان میں وہی توحید ہے کہ جس نے تثلیث کی شکل اختیار کی. اور آج بھی جو اناجیل اربعہ موجود ہے ہمارے پاس، ان کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ اس تثلیث کا کہیں کوئی نشان موجود نہیں. یہ سارے عقیدے بعد میں گھڑے گئے، لیکن یہ کہ تاریخ جو ہے اس بات کی گواہی دے رہی ہے، کامیابی جو ہے وہ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے کہ وہ اصل دین جو ہے وہ کتاب میں لکھے ہوئے ہونے کے باوجود دنیا میں اس کا نام و نشان نہیں، اور توحید کی جگہ تثلیث. عقیدہ آخرت ہمارے دین کی دوسری بہت اہم بنیاد، بلکہ ہمارے عمل پر تو آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ اثر جو ہوتا ہے وہ عقیدہ آخرت کا. وہ اکاؤنٹیبلٹی کا لفظ وہ آپ کے ہاں بہت چلا ہے بہت عرصے تک، اس کو ذرا ذہن میں تازہ کیجئے. یہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس اگر ہوگا تبھی انسان کا کردار درست ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ذات و صفات کی ایک بحث، علمی بحث بن کر رہ جائے، جب تک کہ باس پرس کا احساس نہ ہو. ان الی ربک الرجعا، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا، محاسبہ ہوگا. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى، وہ شخص کے جو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، لرزتا رہا کہ جواب دہی کرنی ہوگی، ایک ایک عمل اور ایک ایک قول کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہ عقیدہ آخرت. لیکن اس کا جس طریقے سے اس کی تاثیر ختم کی گئی، وہ ٹھیک ہے، ریزریکشن کو مانتے ہیں وہ لوگ بھی، ایک ہے بعد بعد الموت، لیکن یہ کہ اس کی تاثیر ختم ہو گئی جب عقیدہ کفارے کا آ گیا. جو بھی حضرت مسیح کو مان لے اس کے تمام گناہوں کی طرف سے پیشگی کفارہ حضرت مسیح دے چکے ہیں. یہ کھلا لائسنس ہے، کھلی چھوٹ ہے، اب جو چاہو کرو. تم نے جب مسیح کو مان لیا، اس کے نام لیوا ہو گئے، تو وہ تو تمہارے تمام گناہوں کا پیشگی کفارہ دے چکے، اپنا خون بہا کر اور اپنی جان دے کر وہ سولی پر چڑھ گئے، تمام ماننے والوں کی طرف سے کفارہ بن گئے. آپ اندازہ کیجئے کہ دونوں جو عقیدے ہیں، توحید وہ ختم، عقیدہ آخرت وہ ختم. رسالت کے عقیدے کو اس طرح ختم کیا. حضرت مسیح علیہ السلام جو رسول تھے، جب وہ الوہیت میں شامل ہوئے، جگہ جو خالی ہوئی تو اب یہ لوگ خود رسولوں کی حیثیت اختیار کر لی. یہ آپ کو رسولوں کے مکتوب اناجیل کے اندر اب بھی ملیں گے. چوتھا سب سے بڑا حملہ کیا شریعت پر، کہ انجیل میں آج تک یہ الفاظ موجود ہیں سرمن آف دی ماؤنٹ میں، کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں. یہ شریعت موسوی ہرگز ختم نہیں ہوگی، میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں، ختم نہیں کرنے آیا. اب تماشا یہ دیکھیے، دنیا میں یہ تماشے ہوتے ہیں. انجیل موجود ہے، متی کی انجیل موجود، سرمن آف دی ماؤنٹ موجود، اس میں یہ جملہ موجود، لیکن پال نے شریعت کو ثابت کر دیا. شریعت اب ہمارے اوپر لاگو نہیں ہے، شریعت موسوی ختم ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا کہ انجیل میں کوئی شریعت ہے نہیں. جب حضرت مسیح خود کہہ رہے ہیں ازروع انجیل کہ میں اس شریعت موسوی کو ختم کرنے نہیں آیا، اگر تو وہ ختم ہوتی، منسوخ ہوتی تو نئی شریعت دی جاتی. قرآن میں نے آ کر وہ نئی شریعت دی ہے، انجیل میں کوئی شریعت نہیں. لہذا اب جب وہ شریعت موسوی ساقی کوئی خلا ہو گیا، توحید ختم، آخرت ختم، رسالت ختم، شریعت ختم، اور ان تمام چیزوں کی جگہ جو چیز لائی گئی وہ ایک حزنیہ، ایک ٹریجڈی، حضرت مسیح کی ذات اور ان کے صلیب اور ان کے سولی چڑھ جانے کے واقعے کے ساتھ ایک جذباتی ایسا ربط قائم کیا گیا. جذبات آپ کو معلوم ہے وہ چیز ہے کہ جب یہ جوش مارتے ہیں تو عقل اور خرد جو ہے انسان کی وہ ان کے نیچے دب جاتی ہے. جذبات کا سیلاب آیا،
لہذا پورا مذہب جو ہے وہ اب ایک صرف حزنیے ایک ٹریجڈی کے گرد گھوم رہا ہے۔ میں اس وقت عیسائیت پر تنقید کے لیے یہاں نہیں کھڑا ہوں، جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے رسولوں کی اصل تعلیمات کو ختم کیا گیا ہے، کس قدر ذہین لوگ تھے جنہوں نے یہ سازشیں کی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی دشمنی ان کی زندگی میں جس حد تک کی، ان کے رفع سمائی سے پہلے ان کو کافر قرار دیا یہودی علماء نے، انہیں مرتد قرار دیا، انہیں جادوگر قرار دیا، انہیں واجب القتل قرار دیا۔ پیلاٹس پونٹس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ دھو لیے تھے۔ آئی واش مائی ہینڈز آف کرائسٹ، اس کے خون سے میں اپنے آپ کو پاک کر رہا ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، تمہارے اوپر آئے گا اس کا خون۔ گورنر جو ہے وہ اپنے آپ کو بری کر رہا ہے، لیکن یہودی علماء ایک جلیل القدر رسول کو سولی چڑھوا رہے ہیں۔ اپنی حد تک انہوں نے یہ کیا، اللہ نے جو کیا وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فعل ہے، لیکن انہوں نے سولی پر چڑھوا کے دم لیا۔ یہ ہے وہ تاریخ جو ہمارے سامنے ہے، یہی فتنہ اسلام پر حملہ آور ہوا ہے، اسی نے اسلام کی تعلیمات کو بگاڑا ہے۔ اب یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے میں کچھ عرض کروں گا کہ کس کس حیثیت سے یہی اس کی پوری داستان اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ دین محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا معاملہ ایک پہلو سے مختلف ہے، اور وہ یہ کہ حضور آخری رسول ہے، یہ دین آخری دین ہے، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے قرآن مجید۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اس کی اصل تعلیمات کو بالکل ختم کر دیا جاتا، یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ یہ آخری رسالت کا تقاضا ہے کہ اس کی حفاظت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا قرآن مجید کی حفاظت کا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم اس کے محافظ، اس حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ حضور کی سیرت مطہرہ کی بھی ایک حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر فرما رہے ہیں۔ لہذا یہ تو نتیجہ نہیں نکل سکا یہودی سازش جب اسلام میں آئی ہے کہ اسلام کی اصل تعلیمات بالکل ختم ہو جاتی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زخم ایسے کاری لگائے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت سے بڑا اور کون سا زخم ہوگا؟ اس کے بعد آپس کی جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، 84,000 مسلمانوں کا خون کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر حادثہ کربلا ہے، اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تاریخ کے اندر جا بجا آپ کو اس سازش کے شاخسانے نظر آئیں گے، اسی کے برگ و بار ہیں، اسی کی صدائے بازگشت ہے جو بار بار سننے میں آ رہی ہے۔ یہ یہودی سازش کو پہچانیے۔ ہم بدقسمتی سے آپس میں دستوں گریبان ہیں، وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں، وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ کسی نے حضرت عثمان کو متہم کر دیا ہے، کوئی حضرت علی پر الزام لگا رہا ہے، معاذ اللہ۔ یہ در حقیقت ہم سب کے سب ان کے آلہ کار بن رہے ہیں، اس فتنے کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ اس فتنے کو پہچاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آئندہ جمعے میں گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔